حقیقی آزادی سے یہ سفر شروع ہوا تھا، اور پھر 8 فروری کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے جن لوگوں نے الیکشن لڑا، آج کل وہ یہ بیانات دے رہے ہیں یا یہ لکھ رہے ہیں کہ حقیقی ایم پی اے، حقیقی ایم این اے۔ یہ لوگ حقیقت میں ایم پی اے اور ایم این اے تو یہی ہیں، لیکن اسمبلیوں میں یہ نہیں ہے۔ اور اب 24 نومبر کے حوالے سے جو بیان وزیر داخلہ محسن نقوی نے دیا ہے کہ جو لوگ احتجاج میں شامل ہوئے ان کا این آئی سی کینسل کر دیا جائے گا، ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے گا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 24 نومبر کے بعد اب پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یہ کہا کریں گے کہ حقیقی پاکستانی شہری، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کے لیے جس شخص نے بہت زیادہ عرصہ جیلوں میں گزارا ہے اس کا نام جاوید ہاشمی ہے۔ جاوید ہاشمی کی آدھے سے زیادہ زندگی جو ہے وہ جیلوں میں گزری ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن آج کے حالات دیکھ کر جاوید ہاشمی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جس طرح جیل کے اندر رویہ اور سلوک کیا جا رہا ہے، اگر عمران خان کی جگہ میں خود ہوتا تو شاید میں بھی ٹوٹ جاتا، لیکن عمران خان جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو پاکستانیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے؟ نہیں، عمران خان لوہے کا نہیں بنا ہوا۔ عمران خان کے کیا جذبات نہیں ہیں؟ عمران خان کے جذبات بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے دیگر لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ عمران خان بھی ایک گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، اس کو بھی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان جانتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو وہ سرنڈر صرف میری ذات تک نہیں بلکہ وہ میری پوری قوم جو ہے وہ سرنڈر کرتی ہے۔ عمران خان نہیں چاہتا کہ میری جو قوم ہے وہ کسی کے سامنے بھی جھکے۔ عمران خان یہ نہیں چاہتا کہ میری جو قوم ہے وہ کسی کے سامنے سرنڈر کرے۔ عمران خان خود پہ تکلیفیں، مصیبتیں ہر طرح کی جھیل رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم کسی کے سامنے سرنڈر کرے یا اس کی قوم کسی کے سامنے جو ہے وہ جھکے۔ آج میں پاکستانیوں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جو پاکستان کے حالات ہیں، اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ مجھے بتائیں، کیا آج موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہر گھر کا جو بجٹ ہے، کیا وہ ڈسٹرب نہیں ہو چکا؟ کیا آج ہر شخص جو ہے وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں فکر مند نہیں ہے اپنے گھریلو معاملات میں؟ کیا ہر شخص کا بجٹ ڈسٹرب نہیں ان حکمرانوں نے کر دیا؟ کیا پاکستان میں انصاف کا گلا نہیں ان لوگوں نے گھونٹ دیا؟ کیا ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کے ووٹ چوری نہیں کر دیے؟ کیا انہوں نے پاکستان کی جیلوں میں بے قصور اور مظلوم لوگوں کو پچھلے 1.5-2 سال سے بند نہیں کیا ہوا؟ تو پاکستانیوں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر جو میں نے باتیں کی ہیں وہ پوچھیں کہ کیا آج ہر کسان خوش ہے؟ کیا کسانوں کی تباہی اور بربادی حکمرانوں نے نہیں کر دی؟ کیا لوگوں کے کاروبار، بزنس جو ہیں وہ تباہ برباد نہیں ہو گئے ان حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے؟ کیا ہر کوئی معاشی مشکلات میں نہیں پھنسا ہوا؟ کیا آج ہر پاکستانی کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریکی کی طرف نہیں جا رہا؟ تو پاکستانیوں، میری آپ سے یہ اپیل ہے، یہ ساری باتیں آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اور پھر عمران خان صاحب کا بھی کردار دیکھیں جو وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم پاکستانیوں کے اوپر فرض بنتا ہے، یہ ہمارے کندھوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہمارے بے قصور لیڈر عمران خان کو بغیر کسی جرم کے زور زبردستی جبرن جیل میں بند کیا ہوا ہے اور اسے انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، تو پھر یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے
کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے باہر نکلیں اور ہم اپنے لیڈر کو جو ہے وہ انصاف لے کر دیں. لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 24 نومبر کو جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے، آپ تمام پاکستانیوں نے گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں.